بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، اس جانب توجہ دلائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اسی طرح سے تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً قبلہ اول اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے کہ جس کی جانب سے ان بنو امیہ اور بنو عباس کے جو پالتو قسم کے مفتی ہیں، کوئی بھی نہ ان میں جنبش دیکھنے کو آتی ہے اور نہ انہوں نے اس دوران ان خطرناک حالات میں بیت المقدس اور قبلہ اول کا کوئی ذکر کیا۔ اور یہ جو حالات انہوں نے پاکستان کے خراب کیے ہیں، در حقیقت اسی بیت المقدس اور قبلہ اول اور ان کے آقاؤں اور بادشاہوں، ان فاسقوں فاجروں کے دفاع کے لیے اور ان کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ تمام مسلمان فرقوں کا احترام ہے، تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، خصوصاً اہل سنت۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جواب ہم دے رہے ہیں، اس جواب کی مثال یہ سمجھیں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے، اگر کسی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی کا قاتل ہے، تو یہ کلیئر کرنا فتنے کے لیے نہیں ہے بلکہ حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہے۔ عام طور پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں شیعوں پر، تو اس کا جواب دینا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کہا جاتا ہے شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض تہمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، ایسی ہمارے یہاں کوئی روایت نہیں ہے، یہ سنن ماجہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ شیعوں کے 40 پارے ہیں، ایسی بھی ہمارے یہاں کوئی روایت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی تھی اور چلی گئی مولا امیر المومنین کی جانب، معاذ اللہ جناب جبرائیل سے غلطی ہوئی، ایسی بھی کوئی روایت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے، اور یہ پیش کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ بھی دوسروں پر اعتراض نہ کریں۔ تو علماء اہل سنت کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ نے جھوٹی تہمتیں لگا کے پروپیگنڈا کر کے ان صدیوں میں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں شیعوں کو قتل کروایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دفاع کے لیے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، ورنہ ہم احترام کرتے ہیں، تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، اور ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ اور اگر ہماری گفتگو سے کسی بھی اہل سنت کا دل دکھتا ہے تو واقعاً اس سے معافی مانگتے ہیں، اور لیکن ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ اگر ہم یہ جواب نہ دیں تو آپ کے مولویوں نے ان صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شیعوں کو قتل کروایا ہے ان تہمتوں کو لگا کر، لہٰذا آپ ان سے یہی سوال کریں کہ یہ اس قسم کی تہمتیں جو آپ نے لگائیں، اور وہ تہمتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہم بچپن سے اسکولوں میں سنتے تھے، کتنا ہم پر پریشر ڈیولپ ہوتا تھا، کتنی ہماری توہین ہوتی تھی۔ ان مولویوں نے مسجدوں میں چیزیں کر کر کے بچوں کے دماغ خراب کر دیے تھے۔ آپ تصور تو کریں کہ فرسٹ سیکنڈ کلاس سے ہم ایک پریشر میں رہتے تھے، توہین ہوتی تھی، شیعہ بچے کاٹتے ہیں، شیعہ خون پیتے ہیں، شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، شیعہ بچے اغوا کرتے ہیں، اس کا قورمہ بناتے ہیں۔ آپ سوال تو کریں اپنے مولویوں سے کہ جی اتنے بچے شیعوں نے کب کاٹے، کہاں پر کاٹے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ تہمتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور یہ تہمتوں کا سہارا انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، بعض سے، کہ جنہوں نے مولا امیر المومنین پہ تہمتیں لگائیں، حضرت علی علیہ السلام کو حتیٰ کافر تک کہا۔ اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ ان کی تو منطق اتنی عجیب و غریب ہے کہ جس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ تو سپریم اتھارٹی ہو گیا، لیکن جن کے خون سے اور جن کے گوشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، یعنی ان کے والدین، ان کو کافر کہتے ہیں، جبکہ ان کے والدین قطعاً مسلمان تھے۔ کون سے مسلمان؟ حضرت ابراہیم کی شریعت پہ تھے۔ جب آپ حضرت اشرف الانبیاء کے والدین کو کافر کہیں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ کے حساب سے کہ کافر پیدا ہوئے، نجس پیدا ہوئے، مشرک پیدا ہوئے؟ نہیں، وہ دین ابراہیم پر تھے، وہ دین حنیف پہ تھے، وہ شریعت حضرت ابراہیم پر تھے سب۔ تو یہ سب توہین رسالت کے سلسلے بند ہونے چاہیے، توہین والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے بند ہونے چاہیے۔ اب آپ تصور کریں، اس وقت ہم خطاب کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اپنے برادران اہل سنت سے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے نواسے کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ان مولویوں نے کتنے جھوٹ بولے کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں، خون پلاتے ہیں، تھوک کے پلاتے ہیں، خون کھانے میں ڈالتے ہیں، بچوں کے گوشت کا قورمہ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں۔ آپ محسوس تو کریں کہ انہوں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔
آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جو اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جو شرق و غرب کا کوئی میڈیا نہیں کر سکتا جو آپ کے مولویوں نے جھوٹ بولے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یزیدیت کے لیے نعرے لگائے، یہ آپ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب میں، امہات المومنین میں، اہل بیت میں جنگیں ہوئیں، جن میں سے جنگ جمل، جنگ صفین کافی ہے، اور واقع کربلا کہ جس میں رسول کے نواسے کو قتل کر کے سرطن سے جدا کر کے رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا، اور آج آپ کے علماء کہتے ہیں شیعہ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ آپ عزاداری کے معنی ہے غم منانا۔ ہاں، غم میں ہم بعض چیزیں جو نکالتے ہیں وہ امام حسین پر جو ظلم ہوئے ان کے لیے کوئی سمبلز وغیرہ بناتے ہیں۔ آپ کے مولویوں نے فتویٰ دیا کہ ان کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ فسق سے، فجور سے، شراب سے، زنا سے، اور خصوصاً جو ان کے مدرسوں میں چائلڈ ایبیوز کا سلسلہ ہے اس سے نہیں نکاح ٹوٹتے۔ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ذکر اور نواسیوں کے ذکر اور مظلومیت سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ تصور تو کریں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے جلوسوں پر اور ان کی محفلوں پر یہ پتھراؤ کراتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی کسی کو نبی مانے اس کے نواسے سے اتنا بغض ہو، اس کی نواسیوں سے اتنا بغض ہو؟ اب یہ جو انہوں نے سوال کیا 40 کے بارے میں، تو کیا عاشور امام حسین سے آپ مطمئن ہو چکے ہیں؟ یاد رکھیں، ہمارے نبی کے نواسے کو کربلا میں قتل کیا، ہمارے نبی کی نواسیوں کو کربلا سے اسیر کیا۔ آج وہاں سے جو ذکر حسین شروع ہوا وہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ان کو اسیر کر کے لایا گیا تھا دمشق میں فاسق و فاجر اور زانی و شرابی اور بندر و کتوں سے کھیلنے والے یزید کے دربار میں، کہ جس کے باپ دادا رسول آل رسول سے جنگیں کرتے رہے، مولا امیر المومنین سے جنگیں کی، قتل عام کا بازار گرم کیا، اصحاب کو قتل کیا۔ آج آپ کے خلفائے بنو امیہ کی قبروں کو کھودا آپ کے دوسرے خلفاء بنو عباس نے، اور کوئی قبر ان کی باقی نہیں رہی، لیکن آج وہاں پر ہمارے نبی کی نواسی کی قبر ہے، ہمارے نبی کے نواسے کی بیٹی کی قبر ہے، ہمارے نبی کے نواسے حسین کے اس بیٹے کی قبر ہے کہ جس کا نام ہے مشہد السخت اس جگہ کا، اور بیٹے کا نام تھا محسن کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے شکم سے ساقط ہو گئے تھے، اس کی قبر ہے۔ لیکن یزید کی اور اس کے باپ کی قبریں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ ہی کے خلفائے بنو عباس نے جب پاور میں آئے تو بنو امیہ کی قبروں کو کھودا اور جو ملا اس کو جلا دیا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ فتوے دیتے ہیں ہمارے نبی کے نواسے کی مظلومیت کو بیان کرنے پر کہ یہ حرام ہے؟ ایک فتویٰ جو شیخ غزالی کا ہے کہ جسے ابن حجر نے بھی نقل کیا الصواعق المحرقہ میں، یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین و حکایاتہ، کہ واعظ کے اوپر حرام ہے کس کو بیان کرنا؟ حسین کے مقتل کو اور ان سے ریلیٹڈ چیزوں کو، اور ساتھ میں پھر کہتے ہیں وما یجری بین صحابہ من تشاجر و تخاصم، اور اصحاب کے درمیان جو اختلاف ہوا، لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، ان کو بھی بیان نہ کریں۔ کتنے بے وقوف ہیں آپ! اس بچے کی مانند ہیں کہ جو گلی میں یہ شور مچا رہا ہو کہ میرا باپ شرابی ہے، لیکن اس کو بیان نہ کرنا۔ یعنی آپ خود ہی تو اس فتوے میں اقرار کرتے ہیں کہ صحابہ میں جنگیں ہوئیں، اختلاف ہوا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے، تو مشاجرات کا اقرار، پروپیگنڈا تو آپ کرتے ہیں۔ آپ کی کتابیں توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے رنگیلا رسول رکھی گئی۔ آپ کی کتابوں میں توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب ہے۔ ہم تو صرف کبھی کبھی ایک آدھ بیان کر دیتے ہیں، اصل تو آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے جناب مالک کو کافر کہا، آپ نے عقیدہ بنایا کہ صحابی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کی شہادت کے بارے میں جو روایات بیان کی ہیں، کیا آپ نے وہ جمع کی؟ کیوں نہیں جمع کرتے آپ بیان کریں نا، کتنے ملائکہ ان پر نازل ہوئے اور امام حسین کا غم بیان کیا، کربلا کی مٹی دی، ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں نا۔
نہیں کر رہے آپ، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مانتے ہوتے تو آپ پورا مانتے نا، آپ تو ان کے دشمنوں کو مانتے ہیں۔ اب 40 کیا ہے یہ سوال کیا، اس کا مطلب ہے اب عاشور سے تو راضی ہیں۔ اس وقت تو عالم یہ ہے کہ مراکش میں آپ کے مولویوں نے عاشور بابا بنایا ہوا ہے کرسمس بابا کی طرح سے۔ کہاں ہیں آپ کے فتویٰ دینے والے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے؟ تو یاد رکھیں 40 کس لیے ہے؟ امام حسین کی فداکاری کو زندہ رکھنے کے لیے۔ کس لیے ہے؟ ان کی مظلومیت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تبھی تو آپ پتھراؤ کرتے ہیں کہ جب ان کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے باپ داداؤں کے جرائم بیان ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ایک قول کے مطابق اسی 40 میں واپس آئیں، اگلے سال یا اسی سال۔ اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اور اسی سال یا اگلے سال امام حسین علیہ السلام کا سر بھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ پھر اس 40 کو ہمارے رسول کی آل نے بیان کیا، ہمارے رسول کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے بیان کیا۔ آپ تو مانتے نہیں نا انہیں، ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم آل کو مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن جس نے بھی آل سے اختلاف کیا اس کو نہیں مانتے ہم۔ ایک ہمارا قانون ہے، آپ کا بھی یہی قانون ہے۔ آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں مانتے جو صحابہ تھے۔ اگر آپ مانتے ہیں تو برائے مہربانی مسجد بنائیے گا حضرت عبد الرحمن ابن ادیس کے نام کی، حضرت عمر بن حمق خزائی کے نام کی، حضرت جہجہ غفاری کے نام کی، اور جناب حضرت عمر بن حمق خزائی کے نام کی، جناب حجر بن ادئی کے نام کی، جناب حضرت محمد بن ابو بکر کے نام کی۔ آپ بھی نہیں مانتے، یعنی جہاں آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ مخالف تھے حضرت عثمان کے، آپ تو لعنتیں بھیج رہے ہیں صحابہ پہ، وہاں آپ کیوں نہیں مسجدیں بناتے، ان کا ذکر کرتے؟ لیکن ہاں اہل بیت کا اگر آپ کو کوئی صحابی نظر آتا ہے مخالف تو وہاں پر آپ سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کی کچھ نہیں بات کرنی ہے۔ حضرت عثمان کے قاتل کو آپ اگر صحابی ہیں جو بدری بھی ہیں ان کے لیے جو ہے آپ کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی آپ توہین بھی کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو یاد نہیں آتا کہ یہ صحابی تھے۔ تو اصل معیار یہ ہے کہ آپ جس کو چاہے جو چاہے، حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کافر بنا دیا، صحابیہ کی عزت لوٹ گئی، اس پر بھی آپ خاموش ہیں، ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا، اس پر بھی خاموش ہیں، رسول کے والدین کو، دادا کو، چچا کو جنہوں نے پالا ان کو آپ کافر کہتے ہیں، جنہوں نے جنگیں کی ان کو آپ مسلمان کہتے ہیں۔ عجیب ہی منطق ہے۔ تو ہمارے رسول کی آل سے اس موضوع میں تاکید ہے کہ حسین کی 40 منائیں، زیارات بھی ہوئیں اور مومن کی علامت کے طور پہ بھی بیان ہوا۔ اب یہ موضوع آپ کے تو کام کا ہے نہیں، کیونکہ پہلے آپ رسول کو مانیں گے۔ ارے مانتے ہوتے تو آپ یہ روایتیں بھی تو جمع کرتے کہ جس میں رسول اللہ نے گریہ فرمایا امام حسین پر۔ یہ روایتیں آپ جمع کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، یہ نہیں جمع کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دی تھی کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے نا، تو ان 12 خلفاء کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے ہی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ بس اتنا جواب آپ کے لیے کافی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یہ سوال کرتا ہے کہ آپ غم حسین کیوں مناتے ہیں، تو وہ اندر سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی آل سے خود بخود محبت ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا تو ان کی آل کی مصیبت پر خود بخود غمگین ہو جاتا، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ غم کیوں منا رہے ہیں۔ آپ کا پتھراؤ کرنا بتا رہا ہے، آپ کا جلوسوں کو روکنا بتا رہا ہے، آپ کے شیعوں کے جلوسوں میں جانے سے روکنے کے لیے تہمتیں بتا رہی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت نہیں کرتے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ رحمت للعالمین کو مانیں، ان کتابوں کے ذریعے سے نہیں کہ جن کے ذریعے سے انڈیا میں رنگیلا رسول لکھی گئی۔ آپ کا پرابلم ہی یہی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سمجھا ہے۔
آپ رسول کی آل کو مانیں کہ جن کے اوپر صلوات بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ حل ہوگا تو خود بخود امام حسین کی عزاداری بھی سمجھ میں آئے گی، حضرت زینب کی عزاداری بھی سمجھ میں آئے گی، اور پھر یہ جو آپ حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم اور علی اور عباس نامی لوگوں کو قتل کرتے ہیں نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کا دل نرم ہوگا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا نام لینے والے ہیں۔ آپ کے یہاں یہ نام ہی نہیں ملتے، آپ تو دشمنان رسول اور آل رسول کے نام رکھ رہے ہیں۔ آپ نے تو کوئی اہل بیت کے نام کا کلچر نہیں بنایا، آپ ان کے نام رکھ رہے ہیں کہ جو ہمیشہ رسول اللہ سے جنگیں کرتے رہے۔ اور سب سے افسوس کی بات ہے آج آپ نعرہ لگا رہے ہیں جو خلفاء کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو کیا حضرت عائشہ نے جو جنگ کی تھی حضرت علی سے تو وہ خلیفہ مان کے کی تھی؟ جب معاویہ نے جنگ کی تھی حضرت علی سے تو خلیفہ مان کے کی تھی؟ جب پانچویں آپ کے خلیفہ امام حسن کے مقابلے میں معاویہ نے فوج تیار کی تھی تو خلیفہ مان کے کی تھی؟ تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی عنقریب؟ مدرسوں میں تو جو آپ کر رہے ہیں چائلڈ ابیوز وغیرہ، اس کی وجہ سے تو قوم آپ سے ویسے ہی دور ہو گئی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی قوم اپنے بچوں کو آپ کے یہاں بھیجنے کو تیار نہیں ہے؟ تو ایسے ہی لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کی حرکتوں کی، آپ کے قتل عام اور آپ کے ظلم و بربریت کی وجہ سے، اور آج آپ کی قوم بیدار ہو چکی ہے الحمدللہ ہمارے اہل سنت، وہ آپ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ کتنے بچے غائب ہوئے، کتنوں کا قورمہ بنا؟ یہ سوال کرنا چاہیے ان جاہل قسم کے لوگوں سے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن صحائے ستہ سے نہیں، اہل بیت کے ذریعے سے، اور ساتھ میں اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے، تھوڑی سی محبت عطا فرمائے، تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب محمد مصطفیٰ سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ان کی آل کے لیے خود بخود دل جلے گا، اور ان کی آل کے دشمنوں سے خود بخود نفرت ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔